کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ عورتیں محفل میں بیٹھ کر بھی خاموش رہتی ہیں، ہر وقت لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرتی اور موقع ملتے ہی اپنے کمرے، اپنی خاموشی اور اپنی تنہائی میں واپس چلی جاتی ہیں۔ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ مغرور ہے، اسے کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں، اس کا مزاج ہی عجیب ہے۔ لیکن ٹھہریں، ہر خاموش عورت مغرور نہیں ہوتی اور ہر تنہائی پسند عورت لوگوں سے نفرت نہیں کرتی۔ کبھی کبھی انسان لوگوں سے نہیں، لوگوں کے رویوں سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی عورتوں کے 5 نفسیاتی راز بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی اس نظر سے سوچے ہی نہ ہوں، اور 5واں راز شاید آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو ویڈیو کے سبھی پوائنٹس ریٹلی امپورٹنٹ ہیں، تو پلیز ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو اکنالج کیجیے گا اور مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا کون سا پوائنٹ سب سے بیسٹ لگا۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، گھر کے اور کچن کے رینڈم کام کرتے ہیں۔ تو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، فرسٹ آف آل میرا فرسٹ پوائنٹ، اسے عورت کو تنہائی نہیں ذہنی سکون پسند ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں سارا دن لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد جب اکیلی ہوتی ہیں نا، تو دیکھیں انہیں تنہائی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے انہیں ہر وقت اپنا لہجہ، اپنے الفاظ، اپنے رد عمل اور اپنی شخصیت سنبھالنی پڑتی ہے۔ کسی کے سامنے زیادہ بول دیا تو مسئلہ، کم بول دیا تو مسئلہ، اپنی رائے دے دی تو مسئلہ، اور خاموش رہے تو بھی مسئلہ۔ ایسی عورت جب اکیلی ہوتی ہے نا، تو اسے کسی کو امپریس نہیں کرنا پڑتا، نہ اسے اپنے الفاظ تولنے پڑتے ہیں، نہ کسی کے موڈ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ بس خاموش بیٹھ سکتی ہے، چائے بھی پی سکتی ہے، اپنے خیالات سوچ سکتی ہے، اور کچھ دیر کے لیے صرف خود ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ صرف یہ جان گئی ہو کہ سکون بھی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ تو سو مائی ڈیئر ونس، پوائنٹ نمبر 2 ہے میرا، وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ایسی عورت کے جاننے والے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے واقعی قریبی لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے کیونکہ وہ ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر مسکراہٹ دوستی نہیں ہوتی، ہر ہمدردی سچی نہیں ہوتی، اور ہر وہ شخص جو آپ کی بات سن رہا ہو ضروری نہیں آپ کی بات سمجھ بھی رہا ہو۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کی ہر بات ہر کسی کو نہیں بتاتی۔ اس کے لیے ٹرسٹ کوانٹٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسے 100 لوگوں کی محفل سے زیادہ ایک ایسے انسان کی صحبت پسند ہوتی ہے جس کے سامنے وہ خود کو ایکسپلین نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم فرق، اکیلے رہنے کی خواہش اور لوگوں سے مکمل کٹ جانا ایک چیز نہیں۔ ایک عورت بہت سوشل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ایموشنل دنیا میں صرف چند لوگوں کو جگہ دے سکتی ہے۔ یہ اکثر میچیورٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ سو مائی ڈیئر ونس، میرا پوائنٹ نمبر 3 ہے، وہ خاموشی میں خود کو سمجھتی ہے، کیونکہ کچھ عورتیں نا جب پریشان ہوتی ہیں دیکھیں تو فوراً کسی کو فون کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر جھانکتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں بھئی مجھے غصہ کس بات پر آیا، مجھے یہ بات اتنی بری کیوں لگی، میں واقعی دکھی ہوں یا صرف تھکی ہوئی ہوں، اور یہی خاموشی کا وقت اسے اپنے ایموشن سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے اکیلے بیٹھنا صرف وقت گزارنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ سیلف ریفلیکشن بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتی ہیں، دیکھیں اپنے فیصلوں کو دوبارہ دیکھتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ دوسروں کو نہیں خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عورت خاموش ہے تو خاموش بیٹھی ہے تو فوراً یہ مت سمجھیں کہ وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت اس کے اندر پوری ایک گفتگو چل رہی ہو۔ پوائنٹ نمبر میرا 4 ہے، اس نے سیکھ لیا ہوتا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ زندگی کے شروع میں انسان ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں کسی نے غلط سمجھا، وضاحت کرو، کسی نے الزام لگایا، صفائی دو، کسی نے برا کہا تو جواب دو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں سیکھ جاتی ہیں، ہر غلط فہمی کو دور کرنا ضروری نہیں، ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اور دیکھیں ہر وہ شخص کو اپنی نیت ثابت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہتی ہیں کیونکہ اسے اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی نیت معلوم ہونا تو ہر شخص کو اپروول کی ضرورت کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں عمر کے ساتھ
زیادہ خاموش اور زیادہ سلیکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ کم لوگوں سے بات کرتی ہیں، لیکن جو بات کرتی ہیں سوچ سمجھ کے کرتی ہیں۔ میرا سب سے لاسٹ پوائنٹ، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، سب سے بڑا راز، اسے اپنی کمپنی اچھی لگتی ہے، اور وہ یہ بات ہے جسے بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیتی ہیں کہ خوش رہنے کے لیے ہر وقت کسی دوسرے انسان کی موجودگی ضروری نہیں۔ وہ خود اپنے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں، اپنے کام کر سکتی ہیں، اپنے شوق پورے کر سکتی ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہیں، دیکھیں، اور خاموشی سے اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تنہائی پسند ہونا ہمیشہ طاقت کی نشانی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان لوگوں سے اس لیے دور ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر سے زخمی ہوتا ہے، دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے یا مسلسل ذہنی دباؤ سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی خاموش انسان کو صرف مضبوط کہہ کر نظر انداز بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی تنہائی اسے سکون دے رہی ہے یا اسے اندر سے کھا رہی ہے، یہ فرق بہت اہم ہے۔ اگر اکیلے رہنے کے بعد انسان خود کو بہتر اور پرسکون اور بیلنس محسوس کرے تو یہ اس کی اپنی اسپیس کی ضرورت ہو سکتی ہے، دیکھیں۔ لیکن اگر وہ لوگوں سے ملنے سے بہت خوف محسوس کر رہا ہے، ہر رشتے سے کٹتا جائے یا مسلسل اداسی یا بے بسی محسوس کرے، تو پھر صرف مجھے اکیلا رہنا پسند ہے کہہ کر بات ختم نہیں کر دینی چاہیے۔ اب ایک بات آپ کو اپنے دل سے پوچھنی ہے، اگر آپ بھی ایسی عورت ہیں جو کبھی کبھی سب سے دور ہو کر صرف اپنے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، تو کیا لوگ آپ کو بھی غلط سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے کہ تم بدل گئی ہو، یا تم کسی سے گھلتی ملتی ہی نہیں، یا پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کی زندگی سے ملتی ہے تو آج کامنٹس میں مجھے صرف ایک لفظ لکھ کے دیجیے گا: سکون۔ اور اگر آپ چاہیں تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ اکیلے رہنا کیوں پسند کرتی ہیں، لوگوں سے تھک کر اپنے سکون کے لیے، یا اس لیے کہ اب آپ ہر کسی پر اعتماد نہیں کرتی؟ آپ کا ایک کامنٹ شاید کسی دوسری عورت کو یہ احساس دلا دے کہ میں عجیب نہیں ہوں، میرے جیسے اور لوگ بھی ہیں۔ شاید یہی اس ویڈیو کا سب سے خوبصورت مقصد ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ یہ ویڈیو صرف ایک بار آپ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کسی ایسی عورت کے بارے میں ہے جسے آپ جانتی ہیں، تو اسے اس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ